قال اللہ تعالیٰ یسقون من رحیق المختوم الرحیق المختوم رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ و تصنیف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ آج یوم نحر تھا، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج بھی دن چڑھے چاشت کے وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ خطبہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر پر سوار تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سنا رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کچھ بیٹھے اور کچھ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے خطبے میں بھی کل کی کئی باتیں دہرائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو خطبہ دیا۔ فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حیت پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرام ہیں، 3 پے در پے یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 رجب مضر جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بلدہ یعنی مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ یوم النحر قربانی کا دن یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ نہیں ہے؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو سنو کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے، اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے جا ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، لہٰذا دیکھو میرے بات پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بتاؤ، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہ، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض موجودہ سننے والے سے کہیں زیادہ ان باتوں کے در و بست کو سمجھ سکیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو، کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا، یعنی اس جرم کی پاداش میں کوئی اور نہیں بلکہ خود مجرم ہی پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو، کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا، یعنی باپ کے جرم میں بیٹے کو یا بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو، شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب
تمہارے اس شہر میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے، لیکن اپنے جن اعمال کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راضی ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو منا میں مقیم رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے مناسک بھی ادا فرما رہے تھے اور لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکھا رہے تھے، اللہ کا ذکر بھی فرما رہے تھے، ملت ابراہیمی کے سنن ہدی بھی قائم کر رہے تھے اور شرک کے آثار و نشانات کا صفایا بھی فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق میں بھی ایک دن خطبہ دیا، چنانچہ سنن ابی داؤد میں بسند حسن مروی ہے کہ حضرت سرا بنت بنہان رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رؤوس کے دن خطبہ دیا اور فرمایا، کیا یہ ایام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کا خطبہ بھی کل یعنی یوم نحر کے خطبے جیسا تھا، اور یہ خطبہ سورہ نصر کے نزول کے بعد دیا گیا تھا۔ ایام تشریق کے خاتمے پر دوسرے یوم نفر یعنی 13 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا سے کوچ فرمایا اور وادی ابطاح کے خیف میں بنی کنانہ فروکش ہوئے۔ دن کا باقی ماندہ حصہ اور رات وہیں گزاری اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی۔ البتہ عشاء کے بعد تھوڑا سا سو کر اٹھے، پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف وداع فرمائے۔ اب تمام مناسک حج سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی طرف ڈال دیا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائیں، بلکہ اس لیے کہ اب پھر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جد و جہد کا آغاز فرمائیں۔ آخری فوجی مہم۔ رومن امپائر کی کبریائی کو گوارا نہ تھا کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے زندہ رہنے کا حق تسلیم کرے، اس لیے اس کی قلم رو میں رہنے والا کوئی شخص اسلام کا حلقہ بگوش ہو جاتا تو اس کی جان کی خیر نہ رہتی، جیسا کہ معان کے رومی گورنر حضرت فضوہ بن عمر جذامی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آ چکا تھا۔ اس جرأت بے محابہ اور اس غرور بے جا کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفر سن 11 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی اور حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر فرماتے ہوئے حکم دیا کہ بلقاء کا علاقہ اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ۔ اس کارروائی کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو خوف زدہ کرتے ہوئے ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کیا جائے اور کسی کو بے تصور کرنے کی گنجائش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدد پر ان کی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں، اور اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی موت کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے سپہ سالار کی نوعمری کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا اور اس مہم کے اندر شمولیت میں تاخیر کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ان کی سپہ سالاری پر تانہ زنی کر رہے ہو تو ان سے پہلے ان کے والد کی سپہ سالاری پر بھی تانہ زنی کر چکے ہو، حالانکہ وہ خدا کی قسم سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور یہ بھی ان کے بعد میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے گردا گرد جمع ہو کر ان کے لشکر میں شامل ہو گئے اور لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن بھی ہو گیا،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب آگے نہ بڑھ سکا، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں ٹھہرنے پر مجبور ہو گیا، اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے۔ رفیق اعلیٰ کی جانب الوداعی آثار۔ جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات و احساسات، احوال و ظروف اور گفتار و کردار سے ایسی علامتیں نمودار ہونی شروع ہو گئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان سن 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 دن ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آ پہنچا ہے اور یہ موت کی اطلاع ہے۔ اوائل صفر سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا مانگی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر منبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، بخدا میں اس وقت اپنا حوض یعنی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ تم دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے۔ ایک روز نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی۔ فرمایا، اے قبر والوں، تم پر سلام۔ لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے ملنے آنے والے ہیں۔ مرض کا آغاز 29 صفر سن 11 ہجری روز دوشنبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ آخری ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے۔
منتقل ہوتے ہوئے حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کا سہارا لے کر درمیان میں چل رہے تھے۔ سر پر پٹی بندھی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معوذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کرتی رہتی تھیں اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پھیرتی رہتی تھیں۔ وفات سے 5 دن پہلے روز چہارشنبہ یعنی بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر مختلف کنوؤں کے ساتھ مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کہنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹھی بندھی ہوئی تھی، منبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ صحابہ کرام گردا گرد جمع تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو مسجد بنایا۔ ایک روایت میں ہے، یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنی انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا، میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور کسی کی بے آبروئی کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر منبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں۔ ایک شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمایا، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے، لہٰذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا، اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے۔
یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا۔ لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے۔ 4 دن پہلے، وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس میں کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہیں، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک، اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسرے، اس بات کی وصیت کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا۔ غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی، یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے پڑھائی، اور اس میں سورہ مرسلات پڑھی۔ لیکن عشاء کے وقت مرض کا ثقل اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اور پھر سے بارہ وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 یا 4 بار مراجعہ فرمایا کہ امامت کا کام
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بجائے کسی اور کو سونپ دیں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدشگون نہ ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار ان کا انکار فرما دیا اور فرمایا تم سب یوسف والیاں ہوں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ایک دن یا 2 دن پہلے ہفتہ یا اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدرے تخفیف محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکبیر سنا رہے تھے۔ ایک دن پہلے وفات سے 1 دن پہلے بروز اتوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع کوئی 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ حیات مبارکہ کا آخری دن حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دوشنبہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی ایڑ کے پیچھے ہٹے کہ صف میں جا ملیں۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی تو وہ رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاؤں گی۔ اس پر میں ہنس پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے ساختہ پکار اٹھیں۔
ہائے ابا جان کی تکلیف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کو بلوایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے کہ اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھایا تھا اس کی تکلیف میں برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگِ جان کٹی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو وصیت فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ نزا رواں، پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کڑی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرے پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 مرتبہ دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا لاحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری یوم دوشنبہ کو چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ اس حادثہ دل فگار کی خبر فوراً پھیل گئی۔ اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا، آفاق و اطراف تاریک ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اس سے بہتر اور تابناک میں نے کبھی نہیں
दिन देखा और जिस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई उससे ज़्यादा कबीह और तारीक दिन मैंने कभी नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़रते गम से फरमाया, या अबता अजाब रब्बन दआहु या अबता मिन जन्नतिल फ़िरदौस मावाहु या अबता इला जिब्रील ननआहु। हाय अब्बा जान जिन्होंने परवरदिगार की पुकार पर लब्बैक कहा। हाय अब्बा जान जिनका ठिकाना जन्नतुल फ़िरदौस है। हाय अब्बा जान हम जिब्रील को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की खबर देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हों का मौक़िफ़। वफ़ात की खबर सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हों के होश जाते रहे। उन्होंने खड़े होकर कहना शुरू कर दिया कि क्या कुछ मुनाफिकीन समझते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात नहीं हुई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास तशरीफ़ ले गए हैं, जिस तरह मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे और अपनी कौम से 40 रात गायब रहकर उनके पास फिर वापस आ गए। हालांकि वापसी से पहले कहा जा रहा था कि वो इंतकाल कर चुके। खुदा की कसम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पलट कर आएंगे और इन लोगों के हाथ पाँव काट डालेंगे जो ये समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़ई हो चुकी है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हों का मौक़िफ़। उधर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हों संख में वाक़े अपने मकान से घोड़े पर सवार होकर तशरीफ़ लाए और उतरकर मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। फिर उन्होंने लोगों से कोई बात किए बग़ैर सीधे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक देहारीदा यमनी चादर से ढका हुआ था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हों ने रुख अनवार से चादर हटाई और उसे चूमा और रोए। फिर फरमाया, मेरे बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दो मौत जमा नहीं करेगा। जो मौत आप पर लिख दी गई थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ चुकी। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हों बाहर तशरीफ़ लाए। उस वक्त भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हों लोगों से बातें कर रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हों ने उनसे कहा, उमर बैठ जाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हों ने बैठने से इनकार कर दिया। उधर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हों को छोड़कर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हों की तरफ मुतवज्जह हो गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हों ने फरमाया, अम्मा बाद मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात वमन काना मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह युहयी व युमीत क़ालल्लाहु वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब मिन अला अक़बैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। अम्मा बाद, तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था तो वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़ई हो चुकी है, और तुम में से जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था तो यकीनन अल्लाह हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, कभी नहीं मरेगा। अल्लाह का इरशाद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं मगर अल्लाह के रसूल, इनसे पहले भी बहुत रसूल गुज़र चुके हैं। तो क्या अगर वो यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर जाएं या उनकी मौत वाक़ई हो जाए या वो कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग अपनी एड़ी के बल पलट जाओगे? और जो शख्स अपनी एड़ी के बल पलट जाए तो याद रखे कि वो अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अनकरीब
اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو اب تک فرط غم سے حیران و ششدر تھے، انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور اب کسی انسان کو میں سنتا ہوں تو وہ اسی کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ میں نے جو ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، انتہائی متحیر اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ تجہیز و تکفین و تدفین۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا۔ سقیقہ بن ساعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بحث و مناقشہ ہوا، مجادلہ و گفتگو ہوئی، تردید و تنقید ہوئی، اور بالآخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ اس کام میں دوشنبہ کا باقی ماندہ دن گزر گیا اور رات آ گئی۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بجائے اس دوسرے کام میں مشغول رہے۔ پھر رات گزری اور منگل کی صبح ہوئی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا بستر ہی پر رہا۔ گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ تھے: حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے دوسرے صاحبزادگان فضل اور قاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران، حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خولی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عباس، فضل اور قاسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شکران پانی بہا رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادروں ہی میں لپیٹ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ کے بارے میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائیں مختلف تھیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں وہ فوت ہوا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بستر اٹھایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور اسی کے نیچے قبر کھودی، قبر لحد والی یعنی بغلی کھودی گئی تھی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے اور ان کے بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھتے پڑھتے منگل کا پورا دن گزر گیا اور چہارشنبہ بدھ کی رات آ گئی۔
رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں پھاوڑوں کی آواز سنی۔